بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالا بلّا ٹنکی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اکبر کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ اس کالے بلے میں اتنا وزن تھا کہ اکبر کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ فوراً فرش پر بیٹھ گیا۔ تب بلے نے کھلے دروازے سے باہر چھلانگ لگائی اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ اکبر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کندھے سہلانے لگا۔ یار یہ کیا چیز تھی؟ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو مخاطب کیا۔ بھائی وہ چیز نہیں، بلّا تھا، بلّا۔ یار اتنا وزنی بلّا، جب وہ میرے کندھے پر آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے 2 من کی بوری میرے کندھے پر لاد دی گئی ہو۔ اتنا وزن تھا اس میں۔ چچا زاد بھائی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بلّا تھا یا کوئی گدھا تھا؟ اللہ جانے کیا چیز تھی، اتنی وزنی بلّا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ کدھر گیا؟ اس کے چچا زاد بھائی نے دروازے سے باہر جھانکا، لیکن دور تک اسے بلے نام کی کوئی چیز نہ دکھائی دی۔ چل یار فرقان ماموں کو بتاتے ہیں، اکبر نے کہا، اور پھر وہ بوگی کا دروازہ بند کر کے فرقان ماموں کے پارٹیشن کی طرف چلے۔ فرقان ماموں جو کھڑکی سے باہر گزرتے پلیٹ فارم کو دیکھ رہے تھے، اکبر کی آواز سن کر انہوں نے اپنا رخ ادھر پھیرا اور بولے، ہاں بھائی اکبر، بلے کو آزاد کر دیا؟ ماموں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بلّا جانے کیا چیز تھا؟ اکبر کے لہجے میں خوف تھا۔ کیا ہوا ہے ماموں؟ فرقان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ماموں اس بلے کی جسامت تو کسی کتے سے کم نہ تھی، لیکن اس کا وزن بھی کسی گدھے کے برابر تھا۔ ماموں میرے کندھے اب تک دکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اکبر نے ساری تفصیل بتا دی۔ اچھا ماموں، فرقان نے یہ سن کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر بولے، ذرا ادھر آؤ۔ اکبر ان کے قریب چلا گیا۔ فرقان ماموں نے اس کے کندھے کو سونگھ کر دیکھا، پھر اس کی قمیض ہٹا کر دیکھا۔ اس کے کندھے پر گردن کے نیچے ایک ہلکا سا خراش کا نشان تھا، جیسے وہاں اس بلے کا ناخن لگا ہو۔ کھال چھل گئی تھی اور خون کی ایک باریک لکیر بن گئی تھی۔ اکبر تمہیں ایسے ہی وہم ہو رہا ہے؟ ایک بلے میں بھلا اتنا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ تمہارے اوپر کودا اس انداز میں ہوگا کہ تم توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ فرقان ماموں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خود ان کے چہرے پر فکر کی لکیر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اکبر جس کی شادی ہونے جا رہی تھی کسی ڈر خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ وہ کالا بلّا کیا شے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس بوگی سے چلا گیا تھا، جبکہ ان لڑکوں نے اس کی جوتوں سے خوب پٹائی بھی کی تھی، اسے ایک جگہ چین سے نہ بیٹھنے دیا تھا۔ فرقان ماموں بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، 60-62 سال کے ہوں گے، لیکن دیکھنے میں 50 سے زیادہ کے نہ لگتے تھے۔ کسرتی بدن کے مالک تھے، خوب چاق و چوبند تھے۔ وہ مشکل سے ہی بیمار ہوتے تھے۔ بیمار ہوتے تو کبھی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہ جاتے، ٹوٹکوں سے اپنا علاج خود ہی کرتے۔ فرقان ماموں جگت ماموں تھے، کیا چھوٹا کیا بڑا سب انہیں ماموں کہتے تھے۔ چھوٹے بچے خیر انہیں کہتے ہی ماموں تھے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ان بچوں کے دادا بھی انہیں ماموں کہہ کر پکارتے تھے۔ فرقان ماموں مست ملنگ آدمی تھے، اپنے سے بڑے کے ماموں کہنے پر ناراض ہوتے۔ وہ روزے نماز کے پابند تھے، کچھ عملیات سے بھی واقف تھے، جھاڑ پھونک بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عملیات، یہ جھاڑ پھونک صرف خاندان تک محدود تھے۔ کراچی کی ایک پر رونق مارکیٹ میں ان کے کپڑے کی دکان تھی، علی گڑھ میں ان کا تالوں کا کارخانہ تھا۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے بھی تالے بنانے کی کوشش کی، لیکن کاریگروں کی عدم دستیابی کی بنا پر انہوں نے اپنا کارخانہ بند کر دیا اور کپڑے کی دکان کھول لی۔ گرمیوں کے دن سے جب وہ کھلی چھت پر سونے کے لیے لیٹے تو کبھی کبھی انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ سا ان کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ چاندنی راتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا۔ ایک رات کو 2 بجے کے قریب انہوں نے پھر پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھت سے اڑ کر گیا ہے۔ ان کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ گھر والوں کی رہائش زیادہ تر دوسری منزل پر تھی۔ نیچے والا گھر تقریباً خالی پڑا رہتا تھا۔ کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا تو آباد ہوتا، یا کوئی ملنے جلنے کا آ جاتا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھک کھل جاتی۔ گرمیوں کے دن میں گھر والے دوپہر کو گھر میں آ جائے، کیونکہ نیچے کا گھر علی گڑھ کی جلسا دینے والی گرمی اور آگ لگا دینے والی لوگ ہوشہ عافیت سمجھا جاتا تھا۔ اس سفید داڑھی والے آدمی کو فرقان ماموں نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ دوپہر کو سوتے سوتے اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ شخص ان کی پائنتی پر بیٹھا نظر آتا۔ وہ کوئی لمبا چوڑا آدمی تھا، اندھیرے کمرے میں وہ صاف نظر آتا۔ اس کا سیدھا ہاتھ کندھے تک اٹھا ہوتا اور انگلیاں اس طرح مڑی ہوتی جیسے کوئی پنجہ لڑانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں نظر آتا تھا، خاموش بیٹھا، ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اسے دیکھ کر ماموں فرقان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی، اس میں بھاگنے یا چیخنے کی ہمت بھی نہ رہتی۔
جس پسینے میں شرابور ہو جاتا جب وہ پوری طرح جاگ جاتے، وہ آدمی ہمیشہ نیم غنودگی کی حالت میں نظر آتا تھا، تو وہ اٹھ کر فوراً کھڑکی کھولتے، روشنی ہوتے ہی وہاں کچھ نہ رہتا۔ اس پر اصرار آدمی نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اس پر اصرار آدمی کے علاوہ اس نیچے والے گھر میں انہیں چھوٹے چھوٹے آدمی بھی نظر آتے تھے۔ وہ رات کو اپنے والد کے کسی مہمان یا اپنے دوست کو بیٹھک میں بٹھانے کے لیے نیچے والے گھر میں جاتے تو کبھی کبھی انہیں اندھیرے میں وہ بونے بھی دکھائی دیتے جو انہیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتے۔ ان بونے آدمیوں کو انہوں نے کئی مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان بونوں نے کبھی بھی انہیں نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اب فرقان ماموں نے وتیرہ یہ بنا لیا تھا کہ انہیں اگر نیچے جا کر بیٹھک کھولنا ہوتی تو نیچے والے گھر کا تالا کھول کر وہ چند لمحے توقف کرتے، پھر وہ دروازہ کھول کر اندر جاتے تاکہ وہ اپنے تالا کھولنے کی آواز سن کر ادھر ادھر چھپ جائیں۔ یہ گھر بہت پرانا تھا۔ یہ گھر فرقان ماموں کے دادا نے بنایا تھا۔ کہتے تھے اس زمانے میں دور تک کوئی آبادی نہ تھی، بس چاروں کی طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ قریب ہی ایک قبرستان بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وصل گنج کے اس علاقے پر آبادی ابھرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آبادی سارے کھیتوں کو نگل گئی، بس قبرستان باقی رہ گیا۔ فرقان ماموں کو اپنے والد کے بجائے اپنے دادا سے لگاؤ زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد سرکاری ملازم تھے اور زیادہ تر دوروں پر رہتے تھے، جبکہ دادا ریٹائر زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ہمہ وقت گھر پر ہوتے۔ دادا کو بھی فرقان ماموں سے بہت محبت تھی، وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتے۔ گھر سے باہر جاتے تو فرقان ماموں ان کے ساتھ انگلی پکڑے چلے جا رہے تھے۔ دادا انہیں اپنے سینے پر بٹھائے ہوئے۔ فرقان ماموں نے قرآن شریف اپنے دادا سے ہی پڑھا تھا۔ ان کے دادا ریلوے میں گارڈ تھے۔ انہیں پیروں فقیروں سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے تو گھر میں عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے رہتے، کبھی گھر کے آنگن میں قوالیاں ہو رہی ہیں، کبھی وظیفے وظائف پڑھے جا رہے ہیں۔ فرقان ماموں کا بچپن اسی فضا میں گزرا۔ انہیں بھی وظیفے وظائف اور آیات سے بہت دلچسپی ہو گئی۔ فرقان ماموں کے دادا جنات کے بہت سے قصے سناتے تھے۔ انہی میں ایک قصہ دادی کا بھی تھا۔ یہ قصہ ان کی شادی سے پہلے کا تھا۔ شادی کے بعد بھی دادی پر کچھ عرصہ اثر رہا، جسے دادا نے ایک مشہور عامل سے علاج کروایا تھا۔ انہیں یہ واقعہ یاد آ گیا۔ وہ گہری سوچ میں تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب گاڑی لاہور اسٹیشن کے قریب کے پاس رکی تو وہاں بارات کے استقبال کے لیے لوگ موجود تھے۔ اسٹیشن کے باہر ایک لمبی بس کھڑی تھی۔ سب لوگ آرام سے بس میں سوار ہو گئے اور بس سمن آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ کالا بلہ اچانک ہی کہیں سے نکلا تھا اور بس کے چلتے ہی اس نے چھلانگ لگائی تھی اور سیڑھی کے ذریعے وہ بس کی چھت پر پہنچ گیا تھا، اور کسی کو احساس تک نہ تھا کہ وہ کالا بلہ بس کی چھت پر آرام سے لیٹا ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ سمن آباد پہنچ کر جب بس ایک گھر کے سامنے رکی تو باراتیوں کے اترنے سے پہلے اس کالے بلے نے بس کی چھت سے دیوار پر چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ بارات کے لیے ایک پورا مکان خالی کرا لیا گیا تھا۔ اس مکان کے برابر ہی دلہن کا گھر تھا۔ بارات میں آنے والی خواتین کے لیے دلہن والے گھر میں ایک بڑا کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ ویسے بھی یہ گھر اکبر کی امی کے لیے نیا نہ تھا۔ اکبر کی جس لڑکی سے شادی ہو رہی تھی وہ ان کی بہن کی لڑکی تھی۔ ان لوگوں کا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکبر نے نیلم کو اور نیلم نے اکبر کو دیکھ رکھا تھا۔ اکبر نیلم کو نیلم پری کہتا تھا اور نیلم تھی بھی ایسی ہی۔ وہ کسی پری کی طرح حسین تھی۔ اس کے سحر انگیز حسن سے متاثر ہو کر خاندان کے کئی لڑکے اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن نیلم اکبر کے کھاتے میں لکھی گئی تھی، اس لیے اکبر اسے لینے آ پہنچا تھا۔ عصر کے وقت نکاح سے پہلے جب اکبر کی امی بری دینے کو کہا گیا تو انہوں نے راشدہ کو آواز دی۔ راشدہ نے ذرا بری والا سوٹ کیس اٹھاؤ۔ جی اچھا آئی۔ راشدہ نے دیوار سے لگا ہوا سوٹ کیس اپنی امی کے سامنے لا رکھا۔ امی نے اپنے پرس سے چابیاں نکالی اور سوٹ کیس کھولنے لگیں۔ ابھی انہوں نے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھایا ہی تھا کہ ایک دم انہیں چکر سا آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے ناک پر رومال رکھ لیا۔ بری والے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھاتے ہی راشدہ کی امی کو جو چکر آیا تھا وہ صرف انہی کو نہیں آیا تھا، بلکہ اس وقت کمرے میں بیٹھی جتنی خواتین موجود تھیں سبھی کا یہ حشر ہوا تھا۔ سب نے جلدی جلدی اپنی ناکوں پر دوپٹے رکھ لیے تھے۔ راشدہ کا برا حال تھا۔ اسے نہ صرف چکر آیا تھا بلکہ ایک دم جی متلا اٹھا تھا۔ وہ کرتی باتھ روم کی طرف بھاگی تھی اور وہاں اس کی ساری آنتیں سمٹ کر حلق میں آ گئی تھی۔ راشدہ کو بدبو برداشت نہ تھی۔ ذرا سی بدبو اس کا دماغ الٹ دیتی تھی۔ سوٹ کیس میں موجود بری کے جوڑوں کی بری حالت تھی۔ وہ سب غلاظت میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ان جوڑوں کو ہاتھ لگا کر نہ تو دور کی بات کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ اب کمرے میں موجود دوسری خواتین کو بھی ابکائیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔
कमरे से सारी खवातीन भाग गई थीं, लेकिन राशिदा की अम्मी मौजूद थीं। उन्होंने बदबू से बचने के लिए अपने नाक पर अच्छी तरह दुपट्टा बांध लिया था, लेकिन बदबू थी कि फिर भी घुसी चली जा रही थी। राशिदा की अम्मी बहुत परेशान थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बंद सूटकेस में ये गलाजत कहाँ से भर गई। अम्मी ने चुटकी से उठाकर सारे जोड़ों को देख डाला। एक जोड़ा भी साफ नहीं था। फिर उन्होंने जेवरात के डिब्बे निकाले, ने खोल कर देखा। इनका भी वही हाल था, अंदर गलाजत भरी हुई थी। बरी के जोड़ों और जेवरात का यह हश्र देखकर राशिदा की अम्मी सदमे से दो चार थी। ये कितनी अजीब बात हुई थी। सूटकेस में किसने गलाजत भर दी थी? ये बात इनकी समझ से बालातर थी। अचानक कमरे में मियाओं की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी ने लपक कर देखा तो एक काला बिल्ला अलमारी के पीछे से निकल रहा था। वो बाहर निकला। इसने अपने अगले पाँव पर झुककर एक ज़ोरदार अंगड़ाई ली और अम्मी की तरफ देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। राशिदा की अम्मी इस वक्त कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। वो बड़े मजबूत आसाब की मालिकन थी, लेकिन इस काले बिल्ले की आंखों में जाने क्या बात थी कि इन्हें अपने हाथ पांव ठंडे महसूस होते मालूम हुए। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। राशिदा, उन्होंने कमरे से बाहर आकर आवाज़ दी। राशिदा अभी तक बाथरूम में थी। वो अम्मी की आवाज़ सुनकर भागी हुई आई। अम्मी अम्मी, इसने अपनी नाक पर दुपट्टा अच्छी तरह लपेटे हुआ था। जा अपने अब्बू और मामू फुरकान को बुला कर ला, अम्मी ने परेशान लहजे में कहा। बारात बराबर वाले मकान में ठहरी हुई थी। निकाह का वक्त करीब था, लिहाजा सब तैयार होने में लगे हुए थे। राशिदा के अब्बू बाबर अली ने अपनी बेटी को इस तरह बदहवासी से कमरे में आते देखा तो परेशान हो गए। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अबू आपको अम्मी बुला रही हैं, जल्दी चलें। फिर राशिदा ने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर मामू फुरकान नज़र ना आया। अबू मामू कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, शायद बाथरूम। अभी बाबर अली इतना ही कह पाए थे कि मामू फुरकान बाथरूम से निकल आए। लो, वो आ गए। खैरियत? मामू फुरकान ने पूछा। मामू, खैरियत नहीं, अम्मी ने आपको और अब्बू को बुलाया है, जल्दी चलें, राशिदा ने घबरा कर कहा। क्यों बुलाया है? मामू फुरकान ने अपने हाथ तौलिए से पूछते हुए पूछा। बड़ी के जोड़ों का सत्यानाश लग गया है, सूटकेस गलाजत से भरा हुआ है। यह कहकर राशिदा ने फ़ौरन अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। अरे, फुरकान मामू चौंक पड़े। आओ बाहर जल्दी चलो। ये लोग तेज़ी से बाहर निकले। राशिदा की अम्मी साबरा गेट पर ही खड़ी थीं। वो शदीद सदमे से दो चार थी। इनकी आंखों में आंसू भरे थे। सदमे की बात भी थी, निकाह का वक्त सर पर था और इतनी मेहनत और प्यार से बनाई हुई बरी का सत्यानाश लग गया था। सूटकेस कहाँ है? बाबर अली ने पूछा। ऐसा कैसे हो गया? वो अंदर है कमरे में, साबरा ने अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं है गलाजत इसमें कहाँ से आई। आओ देखते हैं, तुम परेशान मत हो। मामू फुरकान ने साबरा के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मैंने इतनी मेहनत से बरी तैयार की थी, इतने शौक से एक एक जोड़ा बनाया था। साबरा हाथ मलते हुए कहा। सब बर्बाद हो गया। जिस कमरे में सूटकेस था वहाँ कोई ना था। इस वाक़या ने घर की तमाम ख़वातीन को खौफ में मुब्तला कर दिया था। मामू फुरकान ने आगे कदम बढ़ाए। इनके पीछे बाबर अली थे। कमरे में दाखिल होते ही बदबू का एक तेज़ भपका आया, हालांकि सूटकेस बंद था। मामू फुरकान ने फ़ौरन अपना सांस रोक लिया और तेज़ी से नाक पर रुमाल रख लिया। बाबर अली का भी हाल यही था, वो भी अपनी नाक रुमाल से ढक चुके थे। साबरा कमरे में ना आई थी, वो दरवाज़ा पर ही खड़ी थी। मामू फुरकान ने सूटकेस का ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाते ही बदबू का तूफान उठा। रुमाल नाक पर होने के बावजूद फुरकान को अपने दिमाग की नसें जलती हुई महसूस हुई। गलाजत को देखकर इनका जी मतला उठा। उन्होंने फ़ौरन सूटकेस बंद कर दिया। घर में कोई पानी का पाइप नहीं? मामू फुरकान ने पूछा। पास करी साबरा ने अपनी बहन वाजदा की तरफ देखा और फ़ौरन बोली, जी है, ज़रा लाएं, मामू फुरकान ने कहा। पाइप आने के बाद उन्होंने सहन में लगे नलके में लगाया और नलका खोल दिया। पानी बड़े प्रेशर से आ रहा था। पाइप से खासी मोटी धार बरामद हुई। मामू, क्या करना है? साबरा ने पूछा। गलाजत धोनी है, और क्या करना है? मामू, अब ठहरे, मैं मुलाजिमा को भेजती हूँ इस मरतबा, वाजदा ने कहा और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद मुलाजमा बाहर आई। इसने दुपट्टे को अच्छी मुंह पर बांधा हुआ था। मामू फुरकान ने पाइप लेकर कपड़ों पर पानी की मोटी धार डालना शुरू की। मुलाजमा एक एक जोड़ा बाहर निकालती गई। इन खुले जोड़ों से इस कदर शदीद बू उठ रही थी कि पास खड़े मकीन भी परेशान होकर बाहर आ गए थे और हैरान परेशान होकर देख रहे थे कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। कपड़ों से जब अच्छी तरह गलाजत दूर हो गई तो इन कपड़ों को सर्फ के पानी में डाला गया। इसके बाद जेवरात के डिब्बों को भी इसी तरह पानी से धोया गया।
نکاح جو عصر کے بعد ہونے والا تھا اسے ملتوی کر کے عشاء کے بعد رکھا گیا۔ نکاح کے جوڑے کو جلدی جلدی استری سے سکھانے کی کوشش کی گئی۔ جوڑا تو سوکھ گیا لیکن اس میں سے بدبو نہ گئی۔ اس صورتحال نے پھر گھر والوں کو پریشان کر دیا۔ ماموں فرقان نے مشورہ دیا کہ اسے اچھے ڈرائی کلینر سے جوڑا ارجنٹ ڈرائی کلین کروا لیا جائے۔ نکاح تو عشاء تک ملتوی کر دیا گیا تھا، ابھی وقت ہے۔ ایک بندے کو گاڑی پر شہر کے ایک ڈرائی کلینر کی طرف بھگایا گیا۔ وہ 1 گھنٹے میں کپڑے واپس لے کر آیا لیکن نتیجہ وہی، ڈاک کے 3 پات۔ کپڑوں سے اب بھی ہلکی ہلکی بدبو آ رہی تھی۔ زیورات کا بھی یہی حال تھا، انہیں اچھی طرح سرف سے دھونے کے باوجود ان کی بدبو نہ نکلی تھی۔ پتہ نہیں کس قسم کی بدبو تھی۔ اب کیا کریں؟ صابرہ نے بابر علی سے کہا، جوڑا اس قابل ہے کہ اسے پہنایا جائے اور نہ زیورات۔ ویسے واجدہ کہہ رہی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نیلم کے پاس بہت جوڑے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لے گی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابر علی نے کہا۔ کیوں ماموں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے خیال سے متفق ہوں، دلہن کو ہمارے ہاں کا جوڑا پہننا چاہیے۔ ماموں فرقان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی نیا جوڑا کیسے بن جائے گا؟ بابر علی نے ماموں فرقان کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج کل بازار میں سب کچھ تو مل جاتا ہے، یہ ہمارے وقتوں کا زمانہ نہیں ہے۔ مہینوں شادی کی تیاری کرنا پڑتی تھی، اب تو 4 دن میں شادی کی پوری تیاری ہو سکتی ہے۔ ماموں فرقان نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے پھر